تو بچوں کی سٹیجز جو ڈیولپمنٹ کی ہیں ان میں ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیج ہے جس کو سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے، جو ہم انفینسی ٹو ٹوڈلرہڈ میں پڑھ رہے ہیں۔ اب اس میں سوشل اور ایموشنل جیسے لفظ جو ہیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل تو ہو گیا آپ کا، لوگوں کے ساتھ جو آپ کی انٹریکشن ہے، انوائرمنٹ کے ساتھ جو انٹریکشن ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ تو ہماری سوشل ہے۔ تو ایموشنل کیا چیز ہے؟ ایموشنل وہ ہے جو آپ اپنی ایموشنز اور اپنی فیلنگز جو ہیں وہ ایکسپریس کرتے ہیں۔ اس کا تعلق یہ ہے کہ آپ کا جو سوشلائزیشن ہے، اب آپ کو اگر گھر میں یہ سکھایا ہے کہ آپ نے بڑوں کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، اور کوئی بڑا ہو تو اس کو کس طرح بلانا ہے، اس کے ساتھ ملنا کیسے ہے، آپ نے اپنے کنڈکٹ کس طرح سے شو کرنے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اب کوئی مہمان گھر میں آ کے بیٹھا ہے اور آپ بچہ جو ہے اس نے مہمانوں کو دیکھا ہے اور اس نے فوراً سے رونا دھونا شروع کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایموشنلی جو ہے بچہ بڑا امیچور ہے۔ تو سوشلائزیشن بچے کو جب ہم سکھا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو اپنے ایموشنز کو رائٹ وے میں ایکسپریس کرنا بھی سکھا رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پہ آپ نے ہنسنا ہے، کہاں پہ آپ نے رونا ہے، کہاں پہ اپنی فیلنگز کس طرح سے ایکسپریس کرنی ہے، پیرنٹس کے ساتھ اپنی فیلنگز کو کیسے ایکسپریس کرنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنی فیلنگز کو کیسے ایکسپریس کرنا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیلنگز کو کیسے ایکسپریس کرنا ہے، اور کس طرح کون سی بات کس کے ساتھ شیئر کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو ہم سوشل اور ایموشنل جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کہہ رہے ہیں۔ یہاں پہ چونکہ ہم انفینسی ٹو ٹوڈلرہڈ کی سٹیج کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو اب اس میں سوشل اور ایموشنل جو ہے ڈیولپمنٹ کی کیا ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں۔ اس میں جیسے 2 months شو سوشل اسمائلنگ ہے، تو بچے جو ہیں پیدا ہوتے ہی اب تو 1 مہینہ اور 2 مہینے میں آپ جب آگے سے مسکراتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، آپ ہنستے ہیں تو وہ ہنستے ہیں، ذرا سی زور سے کوئی آواز نکلے گی تو وہ ڈر بھی جاتے ہیں فوراً سے، اور ایون آپ کے فیشیل ایکسپریشن سے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں ڈانٹا جا رہا ہے یا ہمیں جو ہے سمجھایا جا رہا ہے۔ اگر آپ یہ چیزیں جو بچے ہیں وہ ایسا ایسا فیل کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو 4 سے 6 ماہ میں بچے لاف، اینگر اور سیڈنس کی ایموشنز کو فیل بھی کرتے ہیں اور ایکسپریس بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہ جس طرح سے آپ جو ہے وہ منہ بناتے ہیں سیڈ سا تو بچے تھوڑے سے اپسیٹ ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے جب آپ ہنستے ہیں تو بچے جواب میں آپ کو آگے سے اسمائل بھی پاس کرتے ہیں اور ہنستے بھی ہیں، کیونکہ وہ آپ کے اس ایموشن کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے جب وہ 8 months کے ہوتے ہیں تو وہ اب ان کی کیوریوسٹی جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، اب وہ چیزوں کو ٹچ کر کے چیزوں کو فیل کر کے ان کے بارے میں جاننے کی خواہش جو ہے ان کی بڑی شدید ہوتی ہے۔ تو ہم اس سٹیج پہ جو ہے بچوں کو کچن میں جانے سے، باتھ روم میں جانے سے، الیکٹرک بورڈز کے پاس جانے سے ہر وقت ہمیں بچوں کو نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ بڑے حادثات بھی ہو جاتے ہیں اس ٹائم پہ۔ تو یہ جو 8 months والی ہے انفارمیشن سیکنگ والی سٹیج ہے، اس میں بچے بڑی تیزی کے ساتھ جو بھی ان کی گرفت میں چیز آتی ہے ہر چیز کو توڑ کے، بجا کے، فیل کر کے، چکھ کے، ٹیسٹ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ تمام خطرناک چیزوں کو بچوں کے سامنے سے ہٹا دیں، کیونکہ آپ 24 hours کے لیے بچوں پہ نظر نہیں رکھ سکتے۔ اس کے بعد جب 9 months کے بچے ہوتے ہیں تو ظاہر وہ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، اب وہ جو ہے تھوڑی انڈیپینڈنس آنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ خود بھی ہاتھ پاؤں مارنا شروع ہو جاتے ہیں، پہلے اپنے پیرنٹس کی اسسٹنس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے وہ اب رونا جو ہے بچے کا، ماں کو بڑی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، کیونکہ اس رونے میں جب بچہ تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کے رونے کی کچھ آواز اور طرح سے ہوتی ہے، جب وہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہوتا ہے اس کی آواز کچھ تھوڑی سی اور طرح کی ہوتی ہے۔ جب بچے کنٹینیوسلی جو ہے وہ اپنے ایموشنز جو ہیں رو کے بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹینیوس جو ہے ان کو کوئی پرابلم ہے۔ تو یہ جو ایموشنز کا ایکسپریشن ہے بچے اس وقت ہنس کے اور رو کے ہی آپ کو بتا سکتے ہیں، یا پھر ماں کو ٹچ کر کے۔ یعنی اس سٹیج میں جو بچے ہیں نا اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا اپنے کیئر گیورز کے ساتھ بڑے اٹیچ ہوتے ہیں، ماں کی جو گود ہے وہ ان کو بڑی سیکیور پلیس نظر آ رہی ہوتی ہے، اس لیے جیسے ہی ماں گود سے بچے کو اتارتی ہے بچے رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بیسیکلی وہ انسیکیور فیل کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ رونا شروع کرتے ہیں، لیکن پیرنٹس جو ہیں وہ شروع سے چونکہ بچوں کی جب یہ سوشل گروتھ کر رہے ہوتے ہیں تو بعض بچے ماؤں کی گودوں میں رہنے کی وجہ سے عادی ہو جاتے ہیں، ماں کو وہ کسی صورت بھی گود سے نیچے نہیں اترنا چاہتے، کیونکہ دے فیل انسیکیور بیسیکلی۔ تو اسی طرح سے اگر آپ ان کو جھولے میں سلانے کا عادی بناتے ہیں تو ماں کی ذرا تھوڑی سی جو ہے وہ آزادی مل جاتی ہے اس کو،
اور بچے جو ہیں اس کے اندر کمفرٹیبلی سو جاتے ہیں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیرنٹنگ کس قسم کی ہے. بعض بچے اپنی ماں کے ساتھ سوتے ہیں اور بڑا سیکیور فیل کرتے ہیں. آپ نے کچھ ایسے کلچرز دیکھے ہیں جہاں پہ بچے الگ سلانے کی شروع سے عادت ڈالی جاتی ہے. اچھا دیکھا گیا ہے کہ بچے جتنے زیادہ اپنے ماں کے ساتھ اٹیچ ہو کے سوتے رہیں, یا ایون بریسٹ فیڈنگ والے بچے, وہ اپنی ماں کے ساتھ ساری زندگی بڑے اٹیچ رہتے ہیں. وہ بچے جن کو الگ سے شروع سے سلانے کی عادت دیکھی گئی, تو ریسرچز نے بتایا کہ ان کی اسی طرح سے اٹیچمنٹ اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنی ماں کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ بھی بڑی دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں سوشل اور ایموشنل گروتھ کے لیے, کہ بچے اپنی ماؤں کے ساتھ بڑے اٹیچ ہوتے ہیں. تو جیسے ہی آپ ان کو الگ سلانا شروع کریں گے یا آپ ان کو کم کمپنی دینا شروع کریں گے, تو بچے انزائٹی کا شکار ہوں گے. انزائٹی کا شکار ہوں گے تو ڈپریشن میں جائیں گے اور چیزیں توڑے پھوڑیں گے. ہمیشہ بچہ وہ چیزیں توڑتا پھوڑتا ہے زیادہ جو کہ نگلیکٹڈ ہوتا ہے. تو اس لیے بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بڑے اس سٹیج میں اٹیچ بھی ہوتے ہیں, اور پیرنٹس کو بہت کیئر کرنی چاہیے اس سٹیج کے اوپر. اور ان کو بچے چونکہ ان کی گود میں بڑا سیکیور فیل کرتے ہیں, تو انہیں کبھی گود میں بٹھا لیا, کبھی ان کو جو ان کا جو ہے ٹوائے وہ کیا ہوتی ہے اس کی جو الگ سے ہم ان کے لیے ارینجمنٹ کرتے ہیں سونے کا, تو اس کے لیے چاہے بچے کو کچھ دیر وہاں سے سلا دیے تاکہ اس کو دونوں طرف سے عادت لے. لیکن بچے اکیلے نہیں سوتے, وہ ہمیشہ اپنے ارد گرد جو اپنے پیرنٹس کو چاہتے ہیں. تو پیرنٹس کو بچوں کو اس سٹیج پہ نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے, اور ان کی جو اٹیچمنٹ کی خواہش ہے اس کو ہمیشہ ان کو پورا کرنا چاہیے.